نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پنجتن کی غلامی بڑا صلہ دے گی. پنجتن کی غلامی بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی. گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی. مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت. یہ وہ نسبت ہے جو تمہیں خدا سے ملا دے گی. یہ وہ نسبت ہے جو تمہیں خدا سے ملا دے گی. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. یا من لطیف لم یزل الطب بنا فیما نزل، انت القوی نجینا عن قہرک یوم القلل. من بعدہم من نسلہم قد جاءنی من فضلہم العابد والباقر والصادق والکاظم. ثم الرضا ثم التقی ثم النقی والعسکری الہادی والمہدی یعنی امام القائمہ. انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، کیا بات، یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، اسے ڈر خدا کا نہیں، اسے خوف حسین کا ہے. کیا بات، بے شک. ہزاروں سر ہیں، ہزاروں سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہے. ہزاروں سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، بے شک. دین است حسین، دین پناہ است حسین. بے شک. سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہے. محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی ہم ذکر اہل بیت کی محافل کو اپنے اپنے طرز پر اپنے اپنے گھروں میں منعقد کرتے ہوئے آتے ہیں. اور محافل یاد حسین کا انعقاد عمل میں لانا کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ اوائل دور سے ہر زمانے میں ہمارے اسلاف نے مجالس یا محافل امام عالی مقام کے شہداء کربلا کے وہ مناتے ہوئے آئے ہیں، اور آج ہم انہی کے طرز پر یہ محافل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے. بے شک بے شک. مختصر سے وقت میں دو تین باتیں میں آپ پہ گوشے گزار کرتا ہوں. یہ میری سعادت کی بات ہے کہ میں شام سے میری طبیعت یہ چاہتی تھی کہ میں گھر میں بول کے آیا کہ آج کوئی مجلس امام حسین ہو، یاد امام حسین کی محفل ہو، جہاں پر مناقب بیان کیے جائیں امام عالی مقام کے. اس مجلس میں تھوڑی شرکت کر لوں. اور میں جو ہے آج بن بلائے جناب محمد نذیر صاحب کے مکان پہ آ گیا. سبحان اللہ. بن بلائے آ گیا. ایک طبیعت شام سے تھوڑی سی مچل رہی تھی کہ بھئی چلو ایک مجلس جہاں پر ہو رہی ہے یاد حسین کی محفل، جہاں پر ہو رہی ہے، اور ان محافل کا انعقاد عمل میں لانا اور ان کی یادوں کا
یہ تذکروں کا اہتمام کرنا یہ ہمارے بزرگان دین جو اوائل دور میں اہل سنت کے گزرے ہیں ان کا معمول رہا۔ میں بڑے بڑے اجلہ محدثین کے حوالے تو وقت نہیں دے سکوں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو مجدد وقت کہا جاتا ہے اور جن کو پوری دنیا شاہ عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، محدث دہلوی۔ سبحان اللہ۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے بھی ہیں، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے پوتے بھی ہیں، اور ان کی جو شخصیت ہے یہ تعارف محتاج نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کے علاوہ جو علماء دیوبند بھی ہیں وہ بھی مانتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو۔ جب ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے پاس 2 محافل کا انعقاد سال میں برابر ہوا کرتا تھا، ان کا 2 محفل کا انعقاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ 2 محافل میں سے پہلی محفل 12 ربیع الاول کی منعقد ہوتی تھی، اور دوسری جو محفل ہوتی تھی وہ یاد حسین کی محفل ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس ہر سال میں 2 محفل کا بڑا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، ایک کا تعلق 12ویں سے ہوتا اور ایک کا تعلق امام حسین سے ہوتا۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب محفل ہوتی تھی تو تقریباً اس کے اندر شرکت کرنے والے جو شرکاء ہوتے تھے تقریباً ان کی تعداد 1000 تک ہوتی تھی اس وقت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور درود کا دستخن بچھایا جاتا تھا اور لوگ اکٹھے ہو کر محمد اور آل محمد پر درود بھیجا کرتے تھے اس وقت میں۔ پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تشریف آوری ہوتی اور آپ کا فضائل اہل بیت اطہار پر، شہدائے کربلا پر آپ کا جو ہے بصیرت افروز خطاب ہوا کرتا تھا اس وقت۔ تو یہ جو محافل ہم سجا رہے ہیں یا منعقد کر رہے ہیں یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، بے شک یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ اور یہ ایک محافل جو مجالس ہوتے ہیں یہ محافل ہوتے ہیں، میں ایک محافل کی بات جو کر رہا ہوں، یہ جو محافلیں منعقد ہوتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس محفلوں کا؟ اس محفلوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں حضور کی اہل بیت سے محبت کا جو حکم عطا کیا اور ہمارے جو قلوب میں آقا علیہ السلام کی جو اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے، یہ محبت جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، جب یہ محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو ہم جب ذکر حسین کرتے ہیں، مناقب حسین بیان کرتے ہیں، مدحت حسین بیان کرتے ہیں، ان تمام اہتمام کے ذریعے سے ہمارے جو دلوں کے اندر محبت اہل بیت کی جو شمع ہے وہ شمع اور بڑھ جاتی ہے ہمارے پاس۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ایک شمع جس کے دل میں جل جاتی ہے، اکٹھے جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک شمع سے بھی دوسری شمع جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے ہمارا جو تعلق ہے یہ مضبوط ہو جائے، اس نسبت کے ساتھ ان محافل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ 2 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اہل بیت اطہار ہیں، حضور کے جو گھر والے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی 4 شہزادیاں یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے تمام شہزادے یہ بھی اہل بیت اطہار ہیں، مگر ان میں سے جو ہے یہ جو 5 تن ہیں، یہ 5 تن ہیں، سبحان اللہ، ان کی جو فضائل اور ان کی خصوصیات یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں کہ 5 تن کا جملہ آ جائے تو یہ شیعوں نے اعداد کر لیا، نہیں، یہ 5 تن کا یہ معاملہ ہے کیا میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے فرمایا کہ ابھی آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ قل جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے وہاں پر کیا ہے، کلام خدا کا بواسطہ رسالت محمدی کے اللہ اپنے بندوں تک جو پیغام پہنچاتا ہے، جب واسطہ رسالت جو بات پہنچاتا ہے وہاں پہ کہتا قل میرے حبیب آپ کہہ دو کلام میرا ہے مگر میں آپ کے ذریعے سے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا ان سے کہہ دو کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اگر تم اللہ کے احکام اور دین جو میں نے تم تک پہنچایا ہے اس پر اگر کچھ تم دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی مجلس میں تھے، صحابہ نے اس وقت پوچھا کہ یا رسول اللہ من قرابتو کا،
हाउलाई लजीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, या रसूल अल्लाह आप बताइए वो कौन से आपके क़राबतदार हैं जिसकी मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुसलमानों पर वाजिब कर दिया है। ये मोहब्बत सिर्फ सहाबा तक मुख्तस नहीं थी, ये बल्कि मोहब्बत कुरान का जो हुक्म है सुबह क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनकी मोहब्बत को वाजिब कर दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह बताइए वो आपके क़राबतदार कौन है जिसकी मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर वाजिब कर दिया है, हम पर फर्ज कर दिया है। तो जब हुजूर से पूछा गया, आका ने फरमाया अलीयुन व फातिमतुन व बनाहुमा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने नामों को लेकर बयान किया, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन। अली से मोहब्बत करना, फातिमतु ज़हरा से मोहब्बत करना, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मोमिनीन पर वाजिब कर दिया है। अब गोया उस मोहब्बत की वजूब की अदायगी के लिए यहाँ जमा आए हम। बेशक बेशक। हमारा कोई और मकसद ना पहले था ना बाद में होगा। बेशक। इसी मकसद के तहत जो है हम अहले बैत अतार के इन महफिल के जरिए से उनकी जो मोहब्बत अल्लाह ने हमारे पर वाजिब कर दिया है, इस वजूब की अदायगी के लिए यहाँ पर जमा है। बेशक। खुदा की इज्जत की कसम कोई और मकसद ना पहले था ना आज है ना कल रहेगा। ये मकसद हमारा, बेशक बेशक। ये हमारा मकसद पहले भी यही था कि मोहब्बत अहले बैत हमारे दिलों के अंदर हो और खुदा के हुक्म की ये जो है वजूब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले बैत की मोहब्बत का रखा है उसकी अदायगी हमारे पास से हो जाए। बेशक। मोहब्बत अहले बैत। हुजूर ने बताया कि अली और फातिमतु ज़हरा से, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना अल्लाह ने मोमिनों पर वाजिब कर दिया है। तो गोया ये महफिल के ज़रिए से हम अहले बैत अतार का जिक्र करते हैं, जो मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, इन महफिलों के ज़रिए से, इनके जिक्र के ज़रिए से ये मोहब्बत और बढ़ जाए हमारे दिलों के अंदर, और मोहब्बत बढ़ जाए। ये दूसरी बात आप ज़हन नशीन कर लें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पर एक लंबा खुतबा हुजूर ने अता किया। बहुत लंबा खुतबा, तवील खुतबा है। हुजूर ने बहुत सारी बातें उसके अंदर बयान की। हुजूर ने उसमें ये भी बयान किया कि लोगों, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। फरमाया, एक अल्लाह की किताब को, सुभान अल्लाह, और दूसरा हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत को, इनको तुम मजबूती से थामे रखो। हुजूर ने यह फरमाया कि ये इस तरह इकट्ठे हौज़े कौसर पे भी जमा होंगी। फरमाया कुरान और मेरी अहले बैत। और हुजूर ने फरमाया जो इनसे अपना ताल्लुक मजबूत कर लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। फरमाया तो गोया कुरान से हमारी मोहब्बत है, तो हमें देखना है कि हमारे दिलों के अंदर अहले बैत अतार की मोहब्बत है या नहीं है। हमारे पास है क्या? अब अलीजुल मुर्तज़ा का नाम आ जाए, उनके साथ अगर अलैहि सलाम आ जाए, हमारे कान खड़े हो जाते हैं, भाई अलैहि सलाम कहाँ से आ गया? फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के नाम से अगर अलैहि सलाम आ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, भाई अहले बैत अतार की मोहब्बत में आपने गुलू कर दिया। यहां इनके नाम के साथ तो रजी अल्लाह ताला अन्हु आना था या रजी अल्लाह ताला अन्हा आना था, लेकिन आपने अलीउल मुर्तज़ा के नाम के साथ अलैहि सलाम लिख दिया, हसन व हुसैन के नामों के साथ आपने अलैहि सलाम लिख दिया, फातिमतु ज़हरा के नाम के साथ आपने अलैहि सलाम लिख दिया। ये बात याद रख लें कि अहले बैत अतार के अस्मा मुबारका के साथ, उनके नामों के साथ अलैहि सलाम लिखना ये मुहद्दिसीन का तरीका रहा। सुभान अल्लाह। ये इमाम बुखारी का तरीका रहा। क्या बात है भाई। अगर आप सैयद बुखारी को पढ़ेंगे तो आपको जहां जहां सय्यदा कायनात खातून जन्नत फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के आपने जो हदीस को, जो आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का जो बाब आपने लिखा है, जो बाब आपने जमा किया, उस बाब में अगर आप पढ़ेंगे फातिमतु ज़हरा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा गया आपके नाम के साथ, सय्यदा कायनात के नाम के साथ वहां पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं लिखा इमाम बुखारी ने। इमाम बुखारी की मोहब्बत सय्यदा कायनात से इस बात से अंदाजा होता है कि उन्होंने अज़वाज मुतहरात का नाम भी लिखा तो वहां रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लिखा, लेकिन जब सय्यदा पाक खातून जन्नत का नाम आया तो वहां पे आपने उनको एक खास अल्फाज के साथ वहां लिखा अलैहिस्सलाम। और इसके अलावा भी कई मुफस्सिरीन कराम और कई मुहद्दिसीन, अगर आप इमाम दाऊद को पढ़ेंगे, आप ये सियासता की बात बता रहा हूं, जिस तरह बुखारी की बात मैंने आपके सामने रखी उसी तरह सुनन नबी दाऊद को पढ़ेंगे, वहां पर भी कई ऐसे जो है हदीस में आपको मिलेंगे, वहां पर
اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ وہاں پر پنجتن پاک کے ناموں کے ساتھ وہاں پر جو ہے علیہ السلام لکھا گیا ان کے ناموں کے ساتھ۔ اس زمانے میں کسی نے اختلاف نہ کیا ان ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لکھا گیا؟ آج کیوں اختلاف ہوتا ہے ان ناموں کے ساتھ؟ پھر ہم نے کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ اہل بیت اطہار کی شانیں ہیں، اور خاص طور پر یہ پنجتن پاک ہیں، ان کی عظمت و شان بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نے اپنی اہل بیت سے محبت کی، اور اپنی امت کو بھی جو ہے اہل بیت اطہار کی محبت پر ابھارا بھی آقا علیہ السلام نے۔ صرف قولاً نہیں فرمایا محبت کرو، محبت کر کے بتایا محبت ایسی کرو فرمایا۔ حدیث کے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت کی جو اولاد ہوتی ہے، جو اس کا نسب ہوتا ہے باپ کی طرف جاتا ہے، دادا کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بہن کی شادی کر کے دے دیں گے، اب جو بہن کی جو اولاد ہوگی وہ نو مولود کے باپ اس کے دادا کی طرف جائے گا اس کا نسب۔ بے شک۔ تو سرکار نے فرمایا ہر عورت کی اولاد کا جو نسب ہوگا اس کے باپ اس کے دادا کی طرف جائے گا، ماں سوائے فاطمۃ الزہرا کے فرمایا۔ فاطمۃ الزہرا کی اولاد کا نسب باپ علی کی طرف نہیں جائے گا، باپ مصطفیٰ کی طرف جائے گا۔ اس لیے حضور نے حدیث میں فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹی کے بیٹے ہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان اپنے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے، حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من احبہما فقد احبنی۔ سرکار نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی فرمایا۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے خدا سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا فرمایا۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اللہ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا فرمایا۔ اپنی امت کو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی، اور آقا نے فرمایا لوگوں جو میرے شہزادوں سے محبت کرے گا دراصل وہ محبت حسنین کریمین تک نہیں ہوگی فرمایا، اس کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہوگی فرمایا، اور میری محبت خدا کی محبت ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ جو محبت حسنین کریمین اپنے دلوں میں رکھتا ہے وہ محبت اس کو عرش تک لے جاتی ہے، بندے کو وہ رب کریم کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے بتایا کہ لوگوں جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہو اور جو میری محبت کا طلبگار ہو میرے شہزادوں سے محبت کرو، جو میرے شہزادوں سے محبت کرے گا در حقیقت وہ میری محبت ہوگی فرمایا، مجھ سے محبت کرنا ہوگا، خدا سے محبت کرنا ہوگا فرمایا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خدا کی چاہت محمد مصطفیٰ ہے، بے شک خدا کی چاہت محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد رسول اللہ کی چاہت حسین ہے، حسنین کریمین ہے۔ تو گویا ہم اپنا تعلق اگر اہل بیت اطہار سے مضبوط کر لیں گے اور ہماری محبت اہل بیت اطہار سے یعنی کامل ہو جائے گی، پختی ہو جائے گی، یقین جانیے کہ حضور کے بھی ہم محبوب ہو جائیں گے اور خدا کے بھی اگر محبوب ہو جائیں گے۔ خدا اور مصطفیٰ کے محبوب بننے کا آسان اگر کوئی راستہ ہے وہ محبت اہل بیت ہے بس۔ حضور پاک علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کریں، حضور پاک علیہ السلام کے شہزادوں سے محبت کریں تو گویا مصطفیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی، خدا کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو گویا یہ محافل، یہ مجالس اس طور پہ رکھے گئے ہیں کہ میری طبیعت بھی چاہتی ہے کہ کبھی جو ہے یہ ذکر اہل بیت اطہار جب ہم بیان کرتے ہیں واقعات کربلا بھی بیان کیے جائیں، شہداء کے وہ عظیم واقعات بھی، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ اہل بیت اطہار کی قربانیاں ہیں جس سے دین بچا۔ بے شک اہل بیت اطہار ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے ہمارا، اور ان کی یہ عظیم قربانیاں ہیں۔ سیدہ پاک خاتون جنت کے شہزادوں کی وجہ سے اسلام بچا، بے شک دین بچا، اور اس وجہ سے جو ہے آخری بات خواجہ خواجگاہ نے بڑی پیاری بات اپنے آپ نے فرمائی کہ شاست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناست حسین۔ یہ بات آپ نے فرمائی کہ حسین شاہ بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، کسی کے لیے دو جمع نہیں ہوتا۔ بے شک فرمایا شاہ بھی ہیں آپ بادشاہ بھی ہیں آپ، اور آگے کیا فرمایا دین است حسین، حسین دین ہے،
دین پناست حسین، حسین نے دین کو بچایا، دین کو پناہ دیا ہے حسین نے۔ اگر دیکھیں گے کوئی یہ شعر کو پڑھے گا، کسی کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی حسین نے سرزمین کربلا میں دین کو بچایا، دین کو بچایا، یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی حسین نے کربلا میں دین کو بچایا، مگر حسین کا بذات خود دین ہونا یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ بڑا فرق ہے، دین کو بچانا الگ بات ہے اور خود دین ہونا یہ الگ بات ہے۔ اور حضرت خواجہ خواجگاہ نے کیا کہا؟ حسین دین ہے اور حسین نے دین کو پناہ بھی دیا ہے، فرمایا۔ تو دین ہونا الگ بات ہے، دین کو پناہ دینا الگ بات ہے۔ تو یہ بات آپ نے جو کہی ہے تو کہاں سے کہی آپ نے؟ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت خواجہ خواجگاہ کو لوگ صرف ولی کامل مانتے ہیں، صوفی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں۔ جہاں پر خواجہ خواجگاہ ولی کامل، صوفی بصفا بزرگ گزرے ہیں، جہاں پر آپ مجدد وقت گزرے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ وقت کے بہت بڑے محدث اور وقت کے بہت بڑے مفتی بھی گزرے ہیں۔ بے شک بے شک۔ شہر مدینہ میں تقریباً خواجہ خواجگاہ نے 12 سال تک حدیث کا درس دیا آپ نے مسجد نبوی کے اندر۔ تو آپ نے یہ بات کہی دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہ بات آپ نے جو کہا حدیث کی روشنی میں آپ نے یہ بات کہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین سرزمین کربلا میں دین کو بچایا بھی ہے اور حسین بذات خود دین بھی ہیں۔ یہ کیسے؟ حدیث رسول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دونوں شہزاد حسنین کریمین مسجد نبوی تشریف لائے، کم سینی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے خدم لڑکھڑا رہے تھے آپ کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہیں۔ جب کوئی خطیب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچاتا ہے، جو ہی حسنین کریمین مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے خدم آپ کے لڑکھڑا رہے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی گفتگو کو موقوف کر دیا، بات کو روک دی، اللہ، ممبر سے اتر گئے، دوڑتے ہوئے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جا کر دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا، انہیں بوسے دیا اور ان سے گفتگو کی، ممبر کے قریب لایا، ان کو بٹھایا۔ حضور پاک علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور جہاں سے خطبے کو روکا تھا، جہاں سے بات کو روکی تھی، آقا علیہ السلام نے وہاں سے بات کو مکمل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک علیہ السلام ممبر پہ چڑھ کر شروع سے خطبہ ارشاد فرمانا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام جہاں بات کو روک کر ممبر سے اترے تھے، واپس پلٹ کے آ کر جہاں سے روکا تھا وہاں سے بات کو مکمل کیا اور اپنی امت کو بتایا کہ لوگو، میں اپنی ممبر سے اترنا اور دوڑتے ہوئے جانا، شہزادوں کو اٹھا لینا، انہیں بوسے دینا، ان سے گفتگو کرنا، ان کو لا کر بٹھا دینا، حضور نے یہ سارا عمل کر کے بتایا لوگوں یہ سارا عمل میرا دین ہے، دین سے جدا نہیں ہے۔ اگر یہ سارا عمل دین سے جدا ہوتا، حضور پاک علیہ السلام دوبارہ خطبہ ارشاد فرماتے، حضور پاک نے دوبارہ خطبہ ارشاد نہ فرما کر جہاں سے بات کو روکا تھا وہاں سے مکمل کر کے اپنی امت کو بتایا کہ دیکھو یہ میرا سارا عمل دین ہے، دین سے جدا نہیں ہے، فرمایا۔ اس وجہ سے خواجگاہ نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آگے کیا؟ سرداد نداد دست در دست یزید۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ پلید لعین کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین بیعت کر لیں، وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ خواجہ خواجہ نے فرمایا کہ جو ہے سرداد نداد دست در دست یزید، حسین نے اپنا سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، فرمایا حقہ کے بنا لا الہ تو حسین، حقیقت تو یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد حسین ہے، فرمایا حقیقت یہ ہے کلمے کی بنیاد حسین۔ تو یہ دیکھیے کہ امام عالی مقام اور آپ کے گھرانے ان تمام لوگوں نے جو جام شہادت کو پیا اور انہوں نے دین کو بچایا، انہوں نے دین کو بچایا۔ ہمارے صوفی صاحب تھے آدھونی کے، ایک اچھی بات بولتے تھے ہمیشہ، ان کی ایک بات مجھے یاد رہ گئی، وہ ذہن میں آئی تو بتا دے رہا ہوں کہ صوفی صاحب بولتے تھے، ہمارے عبد القادر بادشاہ آدھونی، وہ ایک بات بولتے تھے، میاں کہیں کسی جگہ پر اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی شخص کو اٹھا کے لوگ دواخانے کو لے کر گئے اور دواخانے کو لے جا کر شریک کر دیے، ڈاکٹر فوراً آ کے بولا کہ ان کا جسم کا پورا خون چلے گیا، اب خون کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے۔ اب سارے 10-12 لوگ جمع ہو گئے آ کے بولے ہمارا خون لو، ہمارا خون لو، ہمارا خون لو۔ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے،
اس خون کو پہلے جس کی خون کی ضرورت ہے اس کا بلڈ گروپ چیک کرتا، سبحان اللہ، واہ واہ اس کا بلڈ گروپ چیک کرتا، کون سا خون ہے اس کا، واہ، اگر وہ گروپ اور یہ گروپ اگر چینج ہو، خون کی ضرورت تھی، اگر خون چڑھا دیا جائے اس کی زندگی نہیں، اس کی موت واقع ہو جاتی، واہ صاحب کیا بات ہے، کیا اس کی زندگی نہیں، ارے واہ واہ واہ، اس کی موت واقع ہو جاتی۔ نہیں بولے خون کی ضرورت، خون تیرا نہیں صاحب، خون مجھے وہ چاہیے جو اس کے خون سے ملتا ہو۔ سبحان اللہ، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا خون دین کی بقا کے لیے لیا گیا، اور ان 72 شہداء نے، یہ تو ہم نے شہداء کربلا کے ناموں کو پڑھا، ان میں ویسے لوگ بھی ہیں جو ان میں شامل نہیں ہیں، جیسے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادتوں کا تذکرہ دیکھ لیں آپ، ان کے شہزادوں کا تذکرہ دیکھ لیں گے آپ، جو انہوں نے جام شہادت کو پیا، یہ شہادت سے پہلے کے واقعات ہیں بے شک، اور دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے معصوم بچوں کی شہادت، اگر آپ خدا کی عزت کی قسم اگر ان کے واقعات شہادت کو پڑھیں گے یا سنیں گے، جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ بہیں گے واقعہ مکمل نہیں ہوگا ان کی۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا یہ گھرانہ، انہوں نے جو ہے سرزمین کربلا پہنچ کر حق و باطل کے درمیان ایک فرق بتایا، انہوں نے کہ باطل سے کسی بھی صورتحال میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، حق کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا جا سکتا، اور انہوں نے قربانیاں پیش کی، دین بچا ہے، اور یزید کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، آج بھی گھر گھر ذکر حسین جاری و ساری ہے۔ تو یہ دیکھیے کربلا میں پیاسے بھی لوگ تھے، پانی پینے والے بھی لوگ تھے، مگر پینے والے ختم ہو گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ، بے شک ہے، نام و نشان نہیں ہے اب تک یزید کا، نام و نشان نہیں ہے اب تک یزید کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر وقت اگر برابر مجھے دے اور میں اگر پھر اپنی طرف سے اگر شامل ہو جاؤں گا تو آگے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے شہزادوں کی شہادت کا تذکرہ برابر کروں گا، اور ہمیں چاہیے کہ جو ہے اہل بیت اطہار کے تذکروں کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا اور وہ عظیم لوگ جنہوں نے جو ہے امام حسین کے لیے، دین کے لیے اپنی قربانیوں کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا، ان کی قربانی کے واقعات کو بھی پڑھیں گے، سنیں گے، ہمارے اندر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت اور جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی تعلیم وہ اور ان کی جو ہے ارشادات پر ہماری زندگی گزر سکے، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا گو ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے، ان کی تعظیم و تکریم کرنے اور جمیع صحابہ کرام کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔